الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہماری زندگی میں ایک اور جمعہ عطا فرمایا، اور بے شمار درود اور بے انتہا سلام پیش کرتے ہیں شافع محشر مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جو ہمارے رہبر بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس حصہ میں اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی کا کام، سب سے بڑا نیکی کا کام اگر کوئی ہے تو وہ والدین کی خدمت اور والدین کا احترام ہے۔ یعنی توحید کے بعد سب سے بڑا عمل وہ والدین کی خدمت ہے، اور شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اپنے رب ہی کی بندگی کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد حضرت لقمان کی ان وصیتوں کو روک کر لقمان کے بیٹے سے کہا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ مستحب نہیں ہے کہ آدمی کر لے تو ثواب ہوگا، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہو جائے گا، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک ہے والدین کی خدمت کرنا، ایک ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان سے محبت کے ساتھ بات کرنا۔ ایک بیٹا اپنے اولاد کی، اپنے والدین کی خدمت تو بہت کرتا ہے، ان کے جوتوں کا خیال، ان کے کپڑوں کا خیال، ان کی دوائی کا خیال، ان کی زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کا وہ خیال رکھتا ہے، لیکن جب بولتا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بولتا ہے، بد اخلاقی کے ساتھ بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ، ایسا نہ کرنا۔ بدتمیزی تو بہت بڑی چیز ہے، بد اخلاقی تو بہت بڑی چیز ہے۔ تم نے اگر اپنے والدین کے سامنے اف بھی کہہ دیا تو تمہاری زندگی کی ساری نیکیوں کو آگ لگ جائے گی، ساری نیکیوں کو آگ لگ جائے گی۔
اس لیے بدتمیزی اور بد اخلاقی یہ تو بہت دور کی چیز ہے، اف بھی نہ کہو، اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ اور جو بدتمیزی کرتا ہے، جو بد اخلاقی کرتا ہے، وہ تو بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، بڑی محبت سے بات کرتا ہے، بڑے میٹھے انداز سے بات کرتا ہے، لیکن والدین کی صحت کا خیال نہیں کرتا، ان کے جوتے کپڑے کا خیال نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کے لیے انہوں نے نوکر رکھے ہوتے ہیں، یہ بھی والدین کی نافرمانی کے اندر آتا ہے۔ ہاں کوئی بہت زیادہ مجبور ہے، ٹائم نہیں دے پا رہا، اس کی نوکری کی مصروفیات، اس کے کاروبار کی مصروفیات، وہ ملک سے باہر رہتا ہے، تو پھر تو ہے کہ وہ والدین کے لیے نوکر کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اگر وہ گھر کے اندر موجود ہے تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی مکلف نہیں ہے تمہارے والدین کی خدمت کی، تم مکلف ہو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی۔ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تمہاری والدہ اور والد کی خدمت کرے، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنے والد اور والدہ کی خدمت کرو۔ اس لیے حدیث میں جہاں والدین کی خدمت کا صلہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا ثواب اور کتنا بڑا نیکی کا کام ہے، وہیں پہ حدیث میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا جرم کتنا بڑا ہے، اس کی سزا کتنی بڑی ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے، یعنی باقی جتنے گناہ ہیں ان کی سزائیں اللہ نے آخرت میں رکھی، لیکن یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا اللہ آخرت میں تو ضرور دے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی کا تو بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے عالم، قاری، حافظ، ولی، پیر، شہید یہ اکٹھے ہو جائیں تو صحابی کے ایک دن کی عبادت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی کا تو اتنا بڑا مقام، اور اللہ نے تو صحابہ کو جنتی قرار دے دیا ہے، ان سے راضی ہو چکا ہے۔ صحابی رسول حضرت علقمہ، ان کی زندگی کا جب آخری وقت تھا تو روح نہیں نکل رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر پہلا سوال یہ کیا کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو جواب ملا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ آپ سمجھ گئے تھے، تو آپ نے اس کی ماں سے پوچھا، اے علقمہ کی ماں، ام علقمہ، یہ بتاؤ اپنے بیٹے سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین میں شک نہیں ہے، مجھے اس کی عبادت میں شک نہیں ہے، یہ بہت بڑا تہجد گزار ہے، میں نے راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہوئے اسے دیکھا، یہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے لیکن نماز کے لیے ضرور جاتا ہے، یہ شدید سے شدید گرمی کے اندر رمضان کے روزے رکھتا ہے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس نے کبھی کسی غیر لڑکی کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے کانوں سے کبھی گانے نہیں سنے، یہ بہت نیک لڑکا ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کی گواہی دیتی ہوں، لیکن یا رسول اللہ جب یہ میرے ساتھ بولتا ہے بڑی بدتمیزی سے بولتا ہے، بڑے رکھے انداز میں بات کرتا ہے، اس کی اس بدتمیزی کی وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں، اس کی نمازیں قیامت کے دن اس کا ساتھ دیں گی، اس کے روزہ قیامت کے دن اس کا ساتھ دے گا، اس کا حج قیامت کے دن اس کا ساتھ دے گا، لیکن میں ماں قیامت کے دن اس کا ساتھ نہیں دوں گی، میں اس سے ناراض ہوں۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یہ برداشت کر لے گی کہ قیامت کے دن یہ تیرا بیٹا دوزخ کی آگ میں جائے؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا پھر معاف کر ورنہ یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ کہا معاف نہیں کروں گی، غصے میں تھی۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا لکڑیاں اکٹھی کرو اور اسے آگ لگا دو، کیونکہ اگر اس کا سانس نہیں نکلتا تو یہ تکلیف میں رہے گا، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو آگ لگا دو۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، جب آگ لگنے لگی تو آواز آئی ام علقمہ کی، ماں پکار کے کہنے لگی یا رسول اللہ ایسا نہ کیجئے، میں نے اسے دل سے معاف کر دیا ہے۔ یہ الفاظ ماں کی زبان سے نکلے اور علقمہ کی زبان سے نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کلمہ پڑھا اور روح قبض ہو گئی۔ ایک صحابی رسول، اس کی سانس اس وجہ سے نہیں نکلی اور سانس اٹک گئی کہ اس اپنی ماں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آتا تھا۔ اب اندازہ لگائیں، صحابی رسول جس کی نمازیں، جس کے روزے، جس کا حج، جس کی تلاوت، جس کے عمرے، جس کی نیکیاں، ساری دنیا کے انسان کے نیکیاں اکٹھی کر لیں صحابی کی نیکی کے برابر نہیں ہے، لیکن ماں سے حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں اس کے سانس کو روک دی اور یہ پیغام دیا ہے تم جتنے بڑے نیک ہو، عابد ہو، اگر تمہاری ماں تم سے تنگ ہے، اگر تمہاری ماں پریشان ہے، اگر تم نے اپنی ماں کو تکلیف دی ہے، تمہاری نمازیں قبر میں تمہارے کام نہیں آئیں گی، تمہارے روزے قبر میں تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارے حج اور تمہارے عمرے قبر میں تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، وبالوالدین احسانا، اچھے انداز سے بات کرو۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کو جو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ دیکھوں تو کیا 100 مرتبہ اللہ میرے نامہ اعمال میں حج مقبول کا ثواب لکھے گا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں 100 مرتبہ بھی اگر اپنی ماں اور باپ کو ہنس کے دیکھو گے، مسکرا کے دیکھو گے، محبت سے دیکھو گے، اللہ حج مقبول کا اجر اور ثواب لکھ دے گا۔ یعنی جتنا اجر اس کو ملتا ہے جو حج کرنے والا ہے، اتنا اجر اس کو ملے گا جو اپنی ماں اور باپ کو صرف محبت سے دیکھتا ہے۔ محبت سے بولنا تو اس سے بھی بڑا اجر، محبت سے خدمت کرنا تو اس سے بھی بڑا اجر، صرف دیکھنا۔ لیکن کتنا ظالم ہے وہ بیٹا جو اب آنکھیں چرا کے ماں باپ سے گزر جاتا ہے، جو وحشی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اور اس وقت دیکھتا ہے جب ماں تکلیف میں ہوتی ہے، اور اس وقت دیکھتا ہے جب باپ کھانسی کر رہا ہوتا ہے، جب وہ محتاجی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جب وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، جب ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، جب وہ پانی پینے کے لیے بھی دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، اس وقت وہ بیٹا کرخت لہجے میں ماں اور باپ سے بات کرتا ہے، تحقیر کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے، اور وہ ترس ترس کے اندر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرے بچے ایک زمانہ تیرے اوپر بھی ایسا آیا تھا جب تو چھوٹا سا ہوتا تھا، چارپائی پہ پڑا ہوتا تھا، محتاج تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ دماغ کام کر سکتا تھا، اور ہم تو تیری بھوک کو اپنا بھوک سمجھتے تھے، تیری پیاس کو اپنی پیاس سمجھتے تھے، تیرے رونے کو اپنا رونا سمجھتے تھے، تیری دکھ کی گھڑی کو اپنی دکھ کی گھڑی سمجھتے تھے، اور آج میں ماں تڑپ رہی ہوں، اور آج میں باپ تڑپ رہا ہوں، بخار ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، شوگر ہے، دوائی کا مسئلہ ہے،
اور تو مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیا مصیبت پڑ گئی یہ ماں، کیا مصیبت پڑ گیا یہ باپ، کب یہ میری جان چھوڑیں گے، میری تو زندگی انہوں نے اجیرن کر دی، میں بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتا، میں بیوی کو وقت نہیں دے پاتا، میں کاروبار نہیں کر سکتا۔ کیسے ہیں یہ والدین؟ پھر وہ ماں جب بلا کے کہتی ہے یہ میری بات مان، یہ کر لے، جب وہ باپ کہتا ہے میری بات مان، یہ کر لے، تو وہ بیٹا کہتا ہے تمہیں کیا پتا، تم کیا جانو یہ زندگی کیا ہے۔ وہ اولاد کہہ رہی ہوتی ہے جسے یہ زندگی کے ڈھنگ اس ماں نے سکھائے ہوتے ہیں، جسے زندگی کے یہ ڈھنگ اس باپ نے سکھائے ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی، کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن آپ نے فرمایا یا اللہ اسے ذلیل کر دے، اسے برباد کر دے، اسے تباہ کر دے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور پھر بھی اس کی خدمت نہ کی، اسے تباہ کر دے۔ یہ میرے نبی نے بد دعا فرمائی۔ اب بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، میرے نبی کھڑے ہو گئے، جس کے لیے دنیا کھڑی ہوتی ہے میرے آقا اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے چادر بچھائی، اس بڑھیا کو اپنے چادر کے اوپر بٹھایا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عام سی عورت ہے اور اس عورت کو آپ نے اتنا پروٹوکول دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ عام عورت نہیں ہے، یہ وہ عورت ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا بچپن میں، سگی ماں نہیں ہے، دودھ پلایا تھا، سگی ماں نہیں ہے، اس کا دودھ میرے اندر گیا ہے، رضائی ماں ہے۔ اور میرے نبی اٹھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں، کالی کملی والی چادر بچھاتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور احترام کے ساتھ نظر جھکا کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں اگر مصلی پہ کھڑا ہوں اور نماز عشاء پڑھا رہا ہوں اور سورہ فاتحہ شروع کر دوں، نماز جیسی عبادت کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی تلاوت میں کر رہا ہوں، نماز کے پڑھتے ہوئے، نبوت کی نماز، قرآن کی تلاوت کے دوران یہ آواز میرے کان میں پڑے کہ پیچھے سے میری ماں کہے یا محمد، اور میں اپنی نماز بھی ایک سائڈ پہ کر دوں، قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دوں اور لبیک کہہ کے کہوں لبیک یا امہا، اے میری ماں میں حاضر ہوں۔ یہ حسرت تھی، یہ آپ کی حسرت تھی۔ اور جب آپ ایک مرتبہ سفر پہ گئے، آپ کو پتہ چلا یہاں میری ماں کی قبر ہے، کتنے عرصے کے بعد، بچپن میں ماں فوت ہوئی تھی، بچپن میں فوت ہوئی تھی 6 سال کی عمر میں، اور راستے میں تدفین ہو گئی تھی۔ تو آپ سفر میں ایک دفعہ آئے نبوت کے بعد، اب سفر سے گزر رہے تھے تو آپ کو پتہ چلا یہاں میری ماں کی کمر ہے۔ آپ بیٹھ گئے، آپ نے ہاتھ اس طرح رکھے ہوئے اور آپ نہ جانے کتنے گھنٹے اپنی ماں کے غم میں روتے، اور ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی ہائے کاش میری ماں ہوتی، ہائے کاش میری ماں ہوتی، میں اس کی خدمت کرتا، میں اسے دیکھتا، میں اسے دیکھ کے مسکراتا، وہ میرے لیے دعائیں کرتی، وہ میرے لیے ہاتھ اٹھاتی۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے باپ زندہ ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں مشاہدات کی روشنی میں، تجربات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں انہیں اللہ نے اتنی آسانیاں دی ہوئی ہیں صرف ایک وجہ سے کہ ماں باپ کو انہوں نے خوش رکھا ہوا ہے۔ ان کی نمازوں میں کمزوری ہے، ان کے روزوں میں کمزوری ہے، ان کی تلاوت میں کمزوری ہے، ان کے پاس گناہ ہیں، لیکن ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی خدمت کے بدولت اللہ نے دنیا کے اندر ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جو اپنے والدین کی خدمت کرے گا اللہ دنیا میں اس کی عمر لمبی کر دے گا، جو ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کے رزق کے اندر وسعت ڈالے گا۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا یہ نمازی ہے کہ نہیں، روزے دار ہے کہ نہیں، تلاوت کرتا ہے کہ نہیں،
گناہگار ہے یا نیک ہے، اللہ یہ نہیں دیکھے گا، صرف والدین کی خدمت کی بدولت اللہ عمر میں بھی اضافہ کرے گا، اللہ رزق میں بھی اضافہ کرے گا۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی نے فرمایا میں معراج کی رات گھوم رہا تھا اور جنت کی سیر کر رہا تھا، جنت دیکھ رہا تھا، جبرائیل میرے ساتھ تھا، یک دم میرے کان میں آواز آئی کہ اللہ کی جنت میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے جو جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمان بن حارثہ وہ جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعمان تو مکہ میں موجود ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ تو مرا ہی نہیں ہے۔ چلو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ میرا صحابی تھا، مر گیا، اللہ کی جنت میں پہنچ گیا، بات سمجھ آتی ہے، لیکن وہ تو مکہ میں موجود ہے، زندہ ہے، اس کی تلاوت کی آواز اللہ کی جنت میں کیوں گھوم رہی ہے؟ کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمان اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے، اس خدمت کے بدلے میں روزانہ جنت میں ایک محفل سجتی ہے اور نعمان کی تلاوت اللہ جنتیوں کو سناتا ہے۔ یہ اس کو اعزاز مل رہا ہے۔ کسی نمازی کے بارے میں نہیں آیا کہ وہ اتنی اچھی نماز پڑھتا ہے کہ نماز کے بدولت جنت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، روزے کی بدولت جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، حج اور عمرے کی بدولت اس کی آواز جنت میں گھوم رہی ہے۔ کہیں نہیں ہے ماں کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ والدین کی خدمت کرو اور حسن سلوک کرو۔ ماں کو پیسے نہیں دے سکتے، استطاعت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کپڑا نہیں لے کے دے سکتے، استطاعت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جوتے نہیں لے کے دے سکتے، استطاعت نہیں، کوئی بات نہیں، دوائی نہیں لے کے دے سکتے، استطاعت نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن محبت سے بات کرنے کی استطاعت تو ہے، حسن سلوک سے پیش آنے کی استطاعت تو ہے۔ پھر ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور برائی، میرے نبی نے فرمایا اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم کسی کی ماں بہن کو گالی دو گے وہ تمہارے ماں کو گالی دے گا، تمہارے باپ کو گالی دے گا، تو مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی ماں کو گالی دی، تم نے اپنے باپ کو گالی دی۔ ہمارے نوجوان کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، جب کسی کی ماں کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، جب کسی کے باپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، رد عمل کیا ہے کہ اس کے بدلے میں میری ماں کو گالی پڑ رہی ہوتی ہے اور میں اپنی ماں کو گالی دے رہا ہوتا ہوں، میں اپنے باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کتنی مائیں ایسی ہیں اللہ کی قسم جن کو میں نے دیکھا ہے وہ کسی چیز سے تنگ نہیں ہیں، اپنی اولاد کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ کتنے باپ ایسے ہیں جن کی زندگیاں پرسکون تھیں، اولاد ہوئی زندگیاں بے سکون ہو گئیں، وہ اپنی اولاد کی وجہ سے تنگ ہیں۔ کتنے والدین ہیں جنہیں یہ دعائیں کرتے ہوئے دیکھا اے اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دینا، اے اللہ یہ اولاد زحمت ہے، یہ رحمت نہیں ہے۔ آج اولادیں زحمت بن گئی ہیں۔ اور آخری بات، ماں باپ کی خدمت اگر زندگی میں نہیں ہو سکی، میرے نبی نے فرمایا انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں کیا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدہ کی سہیلیاں، والدہ کے رشتہ دار، والد کے رشتہ دار، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کا احترام کرو۔ یہ میرے والد کا دوست تھا، اس کا میری والدہ سے تعلق تھا، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، اور ہم ان کا احترام اس لیے کرتے ہیں، ان سے تعلق اس لیے ہے کہ یہ میرے والدین کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر یہ بھی کرتے رہو تو چنانچہ تم نے اپنے والدین کو قبر میں سکون پہنچا دیا۔ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے لیے دعا کرنا، قبروں پہ جایا کرو،
میں مزاروں کا خلاف نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا مزاروں پہ نہ جاؤ، لیکن مزاروں میں پڑے ہوئے تو اللہ کے ولی ہیں، وہ تو ویسے بھی جنتی ہیں، انہیں دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو، ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین کے ساتھ اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ رحم فرمایا۔ قرآن کہتا ہے نیک والدین اور نیک اولاد کو اللہ تعالیٰ جنت میں اکٹھا کر دے گا، جس کی اولاد نیک، اس کے والدین نیک، اللہ جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ ماں باپ کے جانے کا اگر غم ہے یہ تو عارضی جدائی ہے، لیکن اگر ہمیشہ رہنا چاہتے ہو کہ میری ماں مجھے پھر مل جائے، میرا باپ مجھے پھر مل جائے اور ہمیشہ رہیں اور کبھی نہ جدا ہوں، تو پھر اس کا راستہ یہ ہے کہ جو نیکی کرو اپنے والدین کو اس میں شامل کرو، جو نیکی کا کام کرو اپنے والدین کو اس کے اندر شامل کرو۔ حدیث میں آتا ہے قبر کے اندر یک دم قبر کھلا ہونا شروع ہوتی ہے، قبر ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ماں باپ پوچھتے ہیں یہ کون ہے جس کی وجہ سے ہماری قبروں میں وسعت آ گئی؟ تو بتایا جاتا ہے تیری اولاد نے فلاں نیکی کا کام کیا، تجھے یاد رکھا، تیری اولاد نے دعا کی، اس نے تجھے یاد رکھا، اس کی بدولت اللہ نے قبر کو ٹھنڈا کر دیا۔ آج بھی حق ادا کر سکتے ہیں، لیکن کون کرتا ہے؟ ماں باپ کی قبریں لوگ بھول جاتے ہیں کہ کہیں وہ تھے، ان کا نام تک، ان کی شکلیں تک وہ مٹ جاتی ہیں۔ تو بھائیو، عمر زیادہ چاہتے ہو والدین کی خدمت کرو، رزق زیادہ چاہتے ہو والدین کی خدمت کرو، صحت چاہتے ہو والدین کی خدمت کرو۔ اللہ کی قسم اگر دنیا سے والدین چلے گئے تو سمجھو تمہاری سب سے بڑی دولت چلی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی خدمت اور حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا